اب آئیے ہم فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے سنت مؤکدہ 12 رکعت کا جو ذکر ہوا ہے اسی درس میں شروع میں، اس میں تو فجر کی 2 سنتوں کا ذکر بھی آ گیا۔ جی ہاں، آپ کی سوچ صحیح ہے، لیکن 12 رکعتوں میں یہ 2 شامل ہونے کے باوجود دوبارہ اس کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ وہ سنت مؤکدہ ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ پابندی کیا کرتے تھے کہ آپ ان 2 رکعتوں کو نہ سفر میں چھوڑتے نہ حضر میں چھوڑتے۔ حضر کا مطلب اپنے شہر میں رہنا، اپنے گاؤں میں رہنا، سفر میں جو نہیں ہے اس کو کہا جاتا ہے حضر میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر اور یہ فجر کی 2 سنتیں نہ سفر میں چھوڑتے نہ حضر میں چھوڑتے۔ البتہ سفر میں جب ہوتے تو ظہر سے پہلے اور بعد کی، مغرب کے بعد کی، عشاء کے بعد کی جو سنت مؤکدہ ہیں انہیں چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن فجر کی سنتیں یہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی سنتوں کی پابندی کے بارے میں فرماتی ہیں، لم يكن على شيء من النوافل اشد معاہدة منه على ركعتين قبل الصبح۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازوں میں سے فجر کی سنتوں سے زیادہ پابندی کسی اور کی کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ انہی 2 رکعتوں کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ذکر فرمایا، لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا، ساری دنیا سے زیادہ مجھے یہ 2 رکعتیں عزیز و محبوب ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ بھی فجر سے پہلے ہی ان کو ادا کریں گے نا۔ اگر نیند پیاری نہیں، یہ 2 رکعتیں زیادہ پیاری ہیں تو ضرور ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے اس کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ فجر کی ان 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد کی تلاوت کریں۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی ان 2 سنتوں میں سے پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136 قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وہ پڑھا کرتے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ فجر سے پہلے کی ان 2 رکعتوں کو مختصر ادا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مختصر کا مطلب ٹھونگے مارنا نہیں، البتہ جو دعائیں رکوع سجدے میں پڑھی جاتی ہیں وہ ان کی تعداد کو کم کر لیا جائے، سارے ارکان و واجبات اطمینان سے ادا ہوں۔ اگر کبھی کسی سے ایسا ہوا کہ نماز فجر سے پہلے وہ 2 رکعت نہ پڑھ سکا تو وہ نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، البتہ جب سورج طلوع ہو جائے اور ایک نیزے کے برابر اوپر آ جائے، یعنی 10 سے 15 منٹ کے اندر، اس کے بعد ان کو ادا کرنا زیادہ افضل ہے، اور اس کا وقت زوال سے پہلے تک ہے۔